دوستو آج ہم بات کریں گے عمران خان کی تجویز کردہ اسلامی تاریخ کی کتاب لاسٹ اسلامک ہسٹری میں کیا ہے۔ چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا، لاک ڈاؤن کے موسم میں ہمارے نوجوانوں کے مطالعے کے لیے ایک لاجواب انتخاب۔ تو اب میں آپ کو اس کتاب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کتاب کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ 200 سے بھی کم صفحات والی اس کتاب کا جب میں نے مطالعہ کیا تو ایک بات واضح طور پر نظر آئی، وہ یہ تھی کہ مختصر ہونے کے باوجود یہ اسلام کے 1400 برسوں کی تاریخ کا خلاصہ کرتی ہے۔ اس میں اسلام کے آغاز، اس کے سنہرے دور، مختلف ریاستیں اور حکمرانوں کے عروج و زوال کا حال بیان ہے، اور ساتھ ساتھ معروف اسلامی اسکالرز اور ریسرچرز جیسے ابن خلدون اور ابن سینا کا بھی ذکر ہے۔ اس کتاب کو آسان زبان میں تحریر کیا گیا ہے اور اس میں جگہ جگہ پر حاشیوں میں چند تاریخی واقعات کے بارے میں معلومات بھی فراہم کی گئی ہے، جو کہ کتاب کے مرکزی بیانیے سے ہٹ کر ہے۔ لیکن دوسری بات جو اس کتاب کے مطالعے کے بعد ابھر کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی سادہ اور ٹو دی پوائنٹ انداز میں بیان کی گئی ہے، لیکن واقعات کی اصل روح، پس منظر اور تفصیلات کے بارے میں ذکر نہیں کرتی۔ اس کتاب کی ایک اور بڑی کمزوری یہ نظر آئی کہ اس میں ریفرنسز کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ہے اور 2 سے 3 صفحات پر مشتمل لسٹ ہے، جو کہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ان ایجوکیٹ اور انسفیشینٹ ہے۔ دوستو اب ہم اس کتاب کے چیپٹرز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ کتاب تاریخی ترتیب کے حساب سے لکھی گئی ہے، جس کا آغاز جزیرہ نما عرب میں اسلام کی آمد سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پیغمبر اسلام، ان کے بعد خلفائے راشدین کے عہد کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ کتاب کی اکثریت یعنی 3/4 حصہ مسلمانوں کی 3 بڑی سلطنت پر مبنی، جن میں امید سلطنت، عباسی سلطنت اور عثمانیہ سلطنت شامل ہے۔ ان تینوں ادوار کے بارے میں لکھتے ہوئے رائٹر فراس الخطیب نے اپنا پروسپیکٹو پیش کیا کہ ان کی کامیابی کی وجہ شریعت پر سختی سے عمل کرنا اور پیغمبر اسلام کی تعلیم پر عمل کرنا تھا، اور اس سے دوری ہی ان کی زوال کی وجہ بنی۔ خلفائے راشدین کے بعد دور حضرت معاویہ اور اس کے بعد امید سلطنت کے قیام اور دیگر ابواب کے مطالعے سے اگر ایک نقطہ واضح طور پر نظر آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں سنی بیانیے کو فوقیت دیتے ہوئے تاریخ بیان کی گئی ہے۔ کچھ ایک مقامات جیسے باب نو کے آغاز میں شیعہ مسلمانوں کی ریاستوں اور ان کے فوجی عہد کے بارے میں منفی تاثر کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور انہیں منگولوں اور صلیبی جنگوں کے ساتھ ملایا گیا ہے کہ گویا ان کی وجہ سے مسلمانوں کی سلطنتوں کا زوال ہوا ہے۔ فراس الخطیب جو کہ امریکہ میں ہائی اسکول میں استاد ہیں، کہہ چکے ہیں کہ ان کی کتاب کا مقصد غیر مسلمانوں اور کم عمر مسلمانوں کو ایک مسلم پس منظر بیک گراؤنڈ کے ساتھ تاریخ سے متعارف کرانا ہے، اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کتاب کافی فائدہ مند ہے، کیونکہ مشرقی ثقافتوں کے لیے کی گئی مغربی تحقیق، جسے اورینٹلزم بھی کہا جاتا ہے، کی روشنی میں اسلام کے بارے میں نیوٹرل اوپینینز کم نظر آتے ہیں۔ امریکہ کی ساؤدرن الینوائے یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر اسٹیو تیماری فراس الخطیب کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ موجودہ حالات تاریخ کا ایک ایسا دور ہے جس میں اسلام دشمنی یعنی اسلاموفوبیا یورپ اور امریکہ میں بڑے پیمانے پر موجود ہے، جو ایسے میں اگر ایک مسلمان رائٹر کی جانب سے لکھی گئی کتاب جو اسلام کی تاریخ بیان کرے، وہ شاید وقت کی ضرورت ہے، بالخصوص انگریزی زبان بولنے والے اور سمجھنے والے غیر مسلموں کے لیے۔ اسی حوالے سے ریسرچر اور آتھر تمیم انصاری نے اپنی کتاب A History of the World Through Islamic Eyes میں وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام کی تاریخ کو مغربی نظر سے دیکھنا غلط ہے اور اسے حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن فراس الخطیب کی اس کتاب میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک مقبول اور معروف سنی بیانیے کا بغیر تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے پرچار کرتی ہے، جو شاید غیر مسلموں کی حد تک قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ پاکستانی قارئین کے لیے درست ہے؟ دوسری جانب اس کتاب میں مسلمان سلطنتوں کے عروج و زوال کے بارے میں جو سٹیٹمنٹس تحریر کی گئی ہیں وہ بذات خود اورینٹلسٹ طرز میں لکھی گئی ہیں، جس میں ماضی کے ادوار کو ہمیشہ مثبت انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے امریکہ کے فرینکلن اینڈ مارشل کالج میں مذہبی علوم کے ایسوسیٹ پروفیسر اور حال ہی میں پیغمبر اسلام پر لکھی گئی کتاب کے مصنف شیر علی ترین سے بات کی تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ زوال اور ارتقاء کے معیار کیا ہیں اور ان کا تعین کون کرے گا؟ سیاسی سلطنت اور لیک آف گورننس کو معاشرتی زوال یعنی سوشل ڈکلائن سے تعبیر کرنا شاید درست نہیں۔ بر صغیر کی تاریخ میں 18ویں اور 19ویں صدی میں ایک جانب ماڈرن کلونیلزم تھا تو دوسری جانب ہماری علمی روایات میں زبردست ارتقاء تھا۔ تو اس پر سوال بنتا ہے کہ زوال کی کیا تعریف اپنائیں گے اور کیا صرف سیاسی طاقت کو ہی ارتقاء کا معیار دیں گے؟ تو کیا اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے
چاہیے یا نہیں؟ اس سوال کے دو مختلف جوابات ہو سکتے ہیں۔ اگر پروفیسر اسٹیو تماری کا تبصرہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کے اس دور میں یہ کتاب اسلام کے بارے میں سمجھنے کے لیے بہت اچھا اضافہ ہے اور اسے استعمال کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں لازمی رکھنی ہوگی کہ یہ کتاب اسلام کی تاریخ کو بہت مختصر اور ایک مخصوص زاویے سے پیش کرتی ہے، جو شاید پاکستانی قارئین کے لیے اسلام کے 1400 سال پیچیدہ تاریخ کو باریک بینی سے سمجھنے کے لیے ناکافی ثابت ہو۔